السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے راؤ محمد طلحہ۔ ناظرین، جیسے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جنات کے اوپر، اپنا رمضان کے اوپر، تو آج کا بھی جو سوال ہے وہ بڑا بہترین آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، جو کہ رمضان کی سحری سے متعلق ہے، یعنی کہ جنات اور انسانوں کی سحری سے متعلق ہے۔ وہ ہم کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ذرا اس کے بارے میں جواب دیجیے گا، کیا جنات کے لیے بھی انسانوں کی طرح سحری دیر سے کھانے کا حکم ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے، کیا جنات کے لیے بھی انسانوں کی طرح سحری دیر سے کھانے کا حکم ہے؟ جی بالکل، جنات کو بھی انسانوں کی طرح سحری دیر سے کھانے کا حکم ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں جن سے یہ بات روز روشن کی طرح، جس طرح دن جو ہے سورج نکلنے کے بعد صاف ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح انسانوں کے لیے حکم ہے اور اسی طرح جنات کے لیے حکم ہے۔ جنات کے لیے کوئی الگ حکم نہیں ہے، الگ حکم کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے دلائل گزر چکے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ انسان اور جنات دونوں کے لیے برابر ہے، سوائے چند ایک ان چیزوں کے جن کے بارے میں الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک ہمدانی شخص جو ہے وہ پوچھتا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دو شخص ہیں، ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے اور سحری دیر سے کھاتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ سحری جلدی کھاتا ہے اور افطاری دیر سے کرتا ہے، یعنی کہ اس کے الٹ کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ وہ کون شخص ہے جو سحری کے اندر دیر کرتا ہے، سحری لیٹ کھاتا ہے اور افطاری کے اندر جلدی کرتا ہے؟ تو وہ ہمدانی شخص کہتا ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہیں۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو اس بات کو سن کے فرمانے لگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، مطلب سحری کھانے میں دیر کرتے اور افطاری کرنے میں جلدی کرتے۔ اب افطاری کرنے میں جلدی کرنے کا جو حکم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیں، یہ نہیں ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، یہ قرآن میں ہے کہ جیسے ہی رات ہو جائے، جیسے ہی رات ہو جائے تو آپ کیا کر لیں؟ روزہ افطار کر لیں۔ جیسے ہی رات ہو جائے تو آپ کیا کر لیں؟ روزہ افطار کر لیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے ہم جو ہے نا الگ سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ تفصیل بیان کریں گے، تو آپ فی الحال سحری کے بارے میں سن لیں کہ سحری جو ہے دیر سے کھانے کا مطلب کیا ہے۔ دیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کی اذان کے قریب کر کے کھانا، صبح کی اذان کے قریب کر کے کھانا۔ ایک تو یہ حدیث جو جلدی جلدی سن لیں، وقت جو ہے نا وہ کم ہے، آپ جلدی جلدی حدیثیں جو ہے نا وہ سن لیں کہ ایک تو یہ حدیث جو ہم نے بیان کی ہے یہ اس چیز کی بالکل صاف اور واضح دلیل ہے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ ہے موارد الظمآن اور طبرانی کبیر کے اندر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہم نبیوں کی جماعت ہیں، یقیناً ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سحری کے اندر تاخیر کریں، سحری دیر سے کھائیں، سحری لیٹ کھائیں اور افطار میں جلدی کریں، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور اپنی نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں نبیوں کی جماعت کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو بلال رضی اللہ عنہ کی اذان جو ہے، تم میں سے کسی کو بلال رضی اللہ عنہ کی اذان جو ہے وہ سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات ابھی باقی ہوتی ہے تو وہ اذان دیتے ہیں، مطلب تہجد کی اذان جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو
دوسری روایت میں یہ ہے، اسی روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے نا وہ دوسری اذان دیا کرتے تھے، یعنی کہ صبح کی فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے وہ نابینا تھے، جب تک ان کو یہ نہ بتا دیا جاتا، وہ اندھے تھے، جب تک ان کو یہ نہ بتا دیا جاتا کہ صبح ہو گئی ہے اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ ان دونوں کی اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک اذان دینے کے لیے بلند جگہ پہ چڑھتا تھا اور دوسرا اترتا تھا، ٹھیک ہے، ایک اترتا تھا تو دوسرا چڑھتا تھا، اتنا فاصلہ ہوتا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سحری کا وقت جو ہے، وہ سحری کھانے کا وقت جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کب تھا؟ وہ بالکل آخری وقت میں تھا۔ اور ایک اور روایت میں جو ہے یہ الفاظ ہیں، یہ بڑی ہی قابل غور بات ہے، یہ بڑی ہی قابل غور بات ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ بہت ہی جہالت چلتی آ رہی ہے۔ جس چیز پہ ہم نے باپ دادا کو دیکھا، اب مثال کے طور پہ آپ جو ہے نا 30-40 سال پہلے جو ہے آپ چلے جائیں تو جتنی معلومات آج عام آدمی کو ہے دین کے بارے میں، 30-40 سال پہلے جو ہے اتنی معلومات والا آدمی جو ہے وہ قوم کا رہبر رہنما ہوتا تھا۔ کیا جتنی معلومات آج عام آدمی کو ہے دین کے بارے میں، کیا اس کو مکمل دین کے بارے میں معلومات ہیں؟ بالکل بھی نہیں اس کو مکمل معلومات۔ اسی طرح جو 30-40 سال پہلے پیچھے چلے جائیں آپ، دین کے جو ہے مبلغ ہوا کرتے تھے، ان کو جتنی معلومات ہوتی تھی لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جاہل لوگوں کو رہبر و رہنما بنائے رکھا، تو ان کی جہالت کی وجہ سے آج ہمارے اندر ایسی غلط چیزیں رائج ہو گئی ہیں قرآن و حدیث کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پہ دین اسلام نازل کیا تھا، اس کے خلاف جو ہے چیزیں ہمارے اندر رائج ہو چکی ہیں۔ اور اگر آج ہمیں کوئی بتاتا ہے تو ہمیں وہ بڑی عجیب لگتی ہیں۔ وہ کیوں عجیب لگتی ہیں؟ اس وجہ سے عجیب لگتی ہیں کہ ہمیں خود جو ہے قرآن و حدیث کا علم نہیں، اللہ رسول کی صحیح بات کا ہمیں علم نہیں، کیونکہ ہم غلط کرتے رہے ہیں، دیکھا دیکھی جو ہے وہ بھیڑ چال چلتے رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس سے پوچھا جائے، بھائی یہ جو تم عمل کر رہا ہے اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا ایسے ہی اپنی طرف سے تو کر رہا ہے؟ یہ پوچھا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ ساتھیوں کی، ولیوں کی، ولی کی جمع اولیاء، اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو آپ جو ہے نا غور سے سن لیں۔ ہمارے ہاں جو ہے نا کوئی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، سحری کھا رہا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو وہ فوراً جو ہے نا وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا، سحری بند کر دیتا ہے، بلکہ اس کا الٹ ہو رہا ہے، اس کا اور زیادہ الٹ ہو رہا ہے، اس کے اور زیادہ خلاف ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ 5 منٹ پہلے، 7 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، یہاں تک کہ 15 منٹ پہلے بھی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں جی سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کرتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ انتہائی گھٹیا ذلیل ترین حرکت ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے، یہ کھلی بے غیرتی ہے، یہ کھلی بے غیرتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں یہ کھلی بے غیرتی ہے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ سب مولویوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، سب پیٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کیا مولویوں کو پتہ نہیں ہے حدیث کا؟ پتہ ہے، صرف اور صرف پیٹ کی خاطر جو ہے، اپنی روزی روٹی کی خاطر جو ہے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تم دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہو اور اذان ہو جائے اور اذان کی آواز اس کے کانوں میں آ جائے، اذان کی آواز سنائی دے، تو وہ کھانے پینے کا برتن نہ رکھے، وہ کھانے پینے کا برتن نہ رکھے حتیٰ یقضی حاجتہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے، یہاں تک کہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان کے الفاظ ہیں، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی شریعت کے الفاظ ہیں، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں ان کی طرف اللہ کی طرف سے ان پہ وحی کی جاتی ہے، وہ وہی بولتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ وہی اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ اذان ہو جائے، اگر کسی کے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہو تو وہ اس برتن کو نہ رکھے، وہ کھانا پینا بند نہ کرے، اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ تک کھاتا رہے۔ یہ جو 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے یہ جو اعلان کر دیتے ہیں نا، اور اذان پھر اس کے بعد جو ہے اذان کے وقت پہ دیتے ہیں،
یہ بہت بڑی جہالت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعلان کرنا ہی جہالت ہے کہ کھانے پینے کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، سحری کا وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دیں. یہ جو ہے اعلان کرنا ہی بدعت ہے، اسلام میں نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو سکتا تھا. اور دوسرا جو ہے نا وہ گھگو بجا دیتے ہیں، بالکل ہارن صحیح. بجا دیتے ہیں. بالکل مصطفیٰ، آج کل ٹھیک تو ہے، جدید دور آ گیا. ٹھیک ہے، گھگو بجا دیتے ہیں، ہارن بجا دیتے ہیں. تو وہ یہ کیا یہودیوں والا کام نہیں ہے؟ حدیث میں ہے کہ نماز کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مشورہ ہونے لگ گیا، آپس میں بات ہونے لگ گئی بھی کیسے جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے. کوئی کہنے لگا آگ جلائی جائے کہ آگ رات کو جو ہے نا وہ روشنی ہوگی، روشنی پھیلے گی اوپر آسمانوں پہ، نیچے سے روشنی اوپر کی طرف جاتی ہے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. دن میں جو ہے وہ دھواں نکلے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو کہا گیا بھی یہ تو جو ہے نا مجوسیوں والا کام ہے، آتش پرستوں والا کام ہے. تو پھر کہا گیا جی ہارن بجایا جائے. ہارن بجایا جائے، وہ پرانے زمانے میں سینگ میں جو ہے نا وہ سوراخ کر کے، جس طرح آج کے باجے وغیرہ بجتے ہیں تو وہ بجتے تھے، جس طرح یہ گھگو بجتا ہے تو یہ بجایا جائے. تو اس کے بارے میں کہا گیا یہ یہودیوں والا کام ہے. تو آج جو کر رہے ہیں مسجدوں کے اندر، کیا یہ یہودیوں والا کام نہیں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. جو کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جس کے اوپر اسلام کی مہر نہیں لگی ہوئی، کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جس کے اوپر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مہر نہیں لگی ہوئی، تو وہ پھر جس قوم کے طور طریقے پہ کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جس پہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ عمل جو ہے وہ رد ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ اسلام بتاتا ہے ہمیں. ہم اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں. کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے، مولوی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے، مولانا صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے، مفتی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے. ہمیں جب بھی مسئلہ پوچھنا ہو، یہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ ہمیں مسئلہ پوچھنے کے لیے اس طرح سے پوچھنا چاہیے کہ اس مسئلے کے بارے میں اللہ اور رسول، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کیا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کیا حکم ہے. قرآن مجید میں واضح طور پہ الفاظ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، واضح طور پہ حکم ہے. پھر کیا فرمایا اسی آیت کریمہ میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے اندر کسی بات پہ تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو یہ بہت بڑی جہالت ہے. تو یہ سب جو ہے نا غور سے سن لیں، انسانوں اور جنوں کے لیے برابر حکم ہے کہ سحری جو ہے وہ کیا ہے، لیٹ کھائی جائے، دیر سے کھائی جائے. مطلب یہ ہے کہ اذان کے وقت کے قریب کر کے. کچھ لوگ جو ہے وہ 2-3 گھنٹے پہلے جو ہے نا وہ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، 2-3 گھنٹے پہلے جو ہے وہ سحری کھا کے سو جاتے ہیں. تو جو ایسے کرتے ہیں ان کا روزہ جو ہے لمبا ہو جاتا ہے، جو کہ رکھنے میں مشکل ہوتا ہے. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے روزہ رکھنے میں مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے روزہ رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تو وضاحت ہے کہ وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پلاتا ہے. تو اس کی کیفیت بیان نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کھلاتا ہے، کیسے پلاتا ہے. وصال کے روزے کے بارے میں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو منع کر دیا. کیا آج کے مسلمان جو ہے ان کا تقویٰ صحابہ سے زیادہ ہے؟ کیا آج کے مسلمان جو ہے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے میسر ہے؟ بالکل بھی نہیں. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھنے والے تھے، تو ان کو یہ سبق دیا گیا کہ سحری جو ہے وہ دیر سے کھائیں. مطلب یہ ہے صبح کی اذان کے وقت کے قریب کر کے جو ہے سحری کو کھائیں، یعنی کہ اذان کا وقت ہونے والا اس سے قریب کھائیں. یہ ساری حدیثیں جو ہے ان سب کا مطلب یہی ہے کہ سحری جو ہے وہ اذان کا وقت قریب کر کے کھانی چاہیے، اذان کا وقت جو ہے قریب کر کے کھانی چاہیے. تو اسی طرح سے جو ہے اور بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ صبح کی نماز اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا، صبح کی نماز اور سحری کے درمیان جو ہے وہ کتنا فاصلہ ہوتا تھا. تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی دیر میں آدمی جو ہے وہ 50 آیات جو ہے وہ پڑھ لے، جتنی دیر میں 50 آیات پڑھ لے. تو بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو رواج بن چکا ہے کہ جو ہے وہ روزہ جو ہے نا بند کر دو، ٹھیک ہے، 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے، یہ بالکل جہالت ہے. حدیث کے اندر جو حکم ہے انسانوں اور جنوں کے لیے وہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہو اور صبح کی اذان ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو جائے، صبح کی سحری جو ہے
وہ اذان سن کے ختم کرنی ہے، اذان سن کے ختم کرنی ہے، یعنی کہ اذان کا وقت ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے، مطلب کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے، کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا ہے، جان بوجھ کے ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا حکم ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، وہ جلدی جلدی کوشش کر کے کھانا کھا لے، یہ حکم ہے حدیث کا۔ یہ تو ناظرین آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ فرمائی صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جو میرے علم میں بھی علم کا باعث بنی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بھی علم کا باعث بنی ہوگی۔ ان میں ناظرین چند باتیں یہ ہیں کہ ایک تو جو ہم ہوٹر ہمارے یہاں عام ہو گئے ہیں مسجدوں میں، ایک ہوٹر ہو گئے ہیں، دوسرا جو مولوی ہو یا کوئی مولوی جو شاگرد ہوتا ہے نا، وہ مسجد میں کھڑا ہو کے اسپیکر میں پہلے کہنا شروع کر دیتا ہے جی 4 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ بے شک 4-5 منٹ رہتے ہوں نہ رہتے ہوں، لیکن ہمارے اندر ایک سسپینس پیدا ہوتا ہے، ایک وہ نروسمنٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سب کھانے جلدی کریں، یہ کرنا وہ کرنا ہے، اس چکر میں نہ ہمارا پیٹ بھرتا ہے اور نہ ساری ہم سکون سے کر پاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ ایک سنت پوری کرنی ہوتی ہے سحری کی، جو بہترین سحری وہ ہے کہ ایک کھجور کھائیں۔ تو کھجور تو دور کی بات ہے، ہم تو پوری سحری نہیں کر پاتے اس کے اندر۔ تو یہ بات قرآن سنت کی روشنی میں ثابت ہو چکی ہے کہ ہوٹر ابھی نہیں، اس دور میں بھی جیسے مفتی نے فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا کہ ہوٹل اس طرف بھی ہونے کا خدشہ تھا، لیکن فرمایا گیا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں، باقاعدہ قرآن سنت کی روشنی میں عمل کرنا ہے۔ تو اب بھی جو روزہ بند کرنے کا حکم یہی ہے کہ اذان کا جو بول ہے اس کو سنیں، اذان سنیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، جیسے آپ کے سامنے ٹرے ہے، کوئی پلیٹ ہے، کچھ بھی آپ کھا رہے ہیں، اس کو کوشش کریں کہ جلدی جلدی فنش کریں۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ بھی آپ نے برکی اٹھائی ہے تو اس برکی کے نیچے رکھیں اور وہ کھانے کی بے ادبی کریں۔ کھانے کی بے ادبی اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے، کھانا پورا کھائیں اور آرام سکون سے سحری رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی سحری کی برکت ہے اور یہی سحری کے یعنی کہ اہمیت ہے۔ جیسے ہم نے پہلے وہ سحری کی آپ کو بتایا تھا، یہ بھی سحری کے اوپر ہے، انشاءاللہ ایک دو ویڈیو ہم اور سحری کے اوپر رکھیں گے تاکہ آپ کو پوری معلومات با ترتیب اور صحیح قرآن سنت کی روشنی میں مل سکے۔ بلکہ میرے آپ کا بہت شکریہ، یہ میرے علم میں بھی باعث بنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہماری ویڈیو پوری ہوتی ہے، ویڈیو کو پسند آنے پہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔